اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ قوم، وہ جماعت، وہ فوج اور وہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پنڈتوں، شودروں، دلتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تمام ہندوؤں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ یہ ہندو پنڈت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آنے والے دور میں حضور کی حکومت نے دنیا میں قائم ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کی طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہندوستان کے پنڈتوں کا بھی ہے، جن کی اپنی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن یہ اپنی ہندی قوم سے، اپنے شودروں سے، اپنے دلتوں سے اس حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہم آج حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان پر۔ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں یاد کراتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ہاتھوں رسوا کرے۔ ہم سچ کی دعوت ان کے پاس لے کر آئیں، اور انشاءاللہ وہ تمام ہندو جن میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، جو حق کو تلاش کر رہے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے ان کو حق نہیں بتایا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت لکھ دی ہے تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت کرے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کو آج ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اس بیان کے بعد ایک فقیر یہ پیغام آپ تک پہنچائے گا۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی۔ آئیے اب اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ان ہندوؤں کے لیے، ان پنڈتوں کے لیے بدنصیب بدترین عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کریں گے۔ خود ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے ایک فقیر یہ اذان دیتا ہے اور یہ حجت تمام کی جاتی ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں کے اوپر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم اس حجت کو تمام کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین
حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جامع الکلم کلامہ البراق والرفرف مرکبہ الى ورع الوراء سفرہ مقام الاحدیت مقامہ ہوا کافۃ للناس امتہ خرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جمیعا اصحابہ مسیل الانبیاء الارض کلہا لہ مصلی جعل اللہ لہ مال الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین شفیع المذنبین شفیع المذنبین الصلاة والسلام وعلى آلہ وأہلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ಶುಭ ಶೋಭನ ಮುಹೂರ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಾವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧೆ ಪಾರ್ಥಿವಕಲ್ಪ ಆನಂದಕಲ್ಪ ಕೂರ್ಮಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ ವರಹಕಲ್ಪ ಶ್ವೇತವರಹಕಲ್ಪೆ ಪ್ರಳಯಕಲ್ಪ ಪಾದಮಕಲ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಿಕಲ್ಪ ನವಕಲ್ಪಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಠಮಿ ಶ್ವೇತವರಹಕಲ್ಪೆ ಸ್ವಯಂಭವ ಸ್ವರೋಚಷ ಉತ್ತಮತಾಂ ಸಾರವತ ಚಾಕ್ಷುಷ ವೈವಸ್ವತ सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रा दीक्षा सावर्णिका रौच्या भौच्या चतुर्दशा मन्मन्त्राणां मध्ये सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरे यदुष्टरा विकर्मारका शालिवाहन विद्याभिनन्दन नागार्जुनकुलषट्चकर्णां मध्ये तृतीया शालिवाहन शके कृता त्रेता द्वापारान्ते द्वात्रेण षट्सहस्राणि वद चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे पञ्चसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथमे हनि त्रयोदश घटिका द्विजत्वर्णन सप्त घटिका प्रथम प्राणायाम काले लक्षयोजन विस्तीर्णम जम्बूदीपे अतुलाओ विमला सत्कुल धवत कल्पतुरुक्षाय विन्यस्ता दैदीप्यमान रत्न सिंहासनस्यो प्रस्थिति यंत्रारासे चतुर्दशा वर्णवरन्तः सहस्र योजना विस्तार से पूर्व प्रोथा शेखरी कुर्ता ध्वज पताका योत योजनांता कदम वृक्षादीपी तस्या मंदारस्या प्रांते इंद्रा कसेरो तांबुर्गा बस्ती नागा सोमया गांधर्वा चारिणी भारतीता नववर्षात्मिक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुषा लावर्ता क्रो भद्रा अस्मिका रमणिका मंदारनिका केतु मलाख्याद्य नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे श्रीमदादि विष्णु मश्चा कूर्मा वरहा नारसिंहा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतार नंतरे कल्कि अवतार निवासी गृह समस्त देवता हरिहरो उभ्यात्मिका स्वरूप जगद्गुरु चरण सन्निधो आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभु आदि षष्टि संवत्सर नाम मध्ये आस्मिन् संवत्सरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो ममोपात्थ दुरितक्षय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूप परब्रह्मं प्रत्यार्थः प्रतः मध्यानिका सायं संध्या उपासिषे नमः नमः नमः. ओम शांति शांति शांति. ऐ भारतवर्ष के निवासियों, सज्जनों, ये संत मुनीर शाह जो फ़कीर आपके सामने प्रेम की भावनाओं का पैगाम लिए हुए आया है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये युग जो है जिसमें तुम रहते हो यह कलयुग है. कलो पंचसहस्रान्ते जायते वर्ण शंकरः. जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो वर्ण शंकर हो जाएगा. आपको मालूम है कि वर्ण शंकर हो चुका है. ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा. शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहा है, वैश्य का काम ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण कर रहा है. तो पता चला कि ब्राह्मणों को जो काम था यजन याजन अध्ययन अध्यापन सब खत्म हो गया है. सब आज जो है दुशिक्षचा क्रिया शून्यो निकृषा दीर्घगो पुनः चतवारा कर्म चंडाल जाति चंडाल उत्तमः. ये सब कर्म चंडाल हो गए हैं, जाति चंडाल है उससे उत्तम हो गया है. इस ऐसे ज़माने में इस युग के अधिपति की ज़रूरत है जिसको पहचानना है. कलयुग में कल की अवतार की जो ज़रूरत है,
جس کا انتظار تم دنیا کر رہی ہے. یہ کل کی اوتار کون ہیں؟ وہ ایک ہی ذات ہستی ہے جس کو وید پرکاش اپادھیائے، ریڈر آف دی سنسکرت پنجاب یونیورسٹی، انہوں نے تمہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اے بھارت نواسیوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، جس کل کی اوتار کا تم انتظار کر رہے ہو وہ جگت گرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں پیدا ہو چکے ہیں. حالانکہ تمہارے پاس انتظار ہے. وہ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لے کے آئیں گے. سجل جل دے ہو واتوے گئی کواہا کردھت کروا لہا سرو لوکے کپا لہا کلیکل ونہنت ستیہ دھرم پرنیتا کلیتو کشلواہا کل کی روپہا سبوپہا. وہ جگت ویاپی جگت گرم جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لے کے آئیں گے. یہ دور ٹینکوں کا دور ہے، میزائل کا، اسپیس کے نظام کا دور ہے. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لے کے آ گئے. دشتوں کا سنہار کیا، سرشٹوں کا پریپالن کیا، دین کو تکمیل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وید پرکاش نے تمہیں اپنی کتاب میں یہ خوشخبری سنائی کہ ہندوؤں، اگر عیسائی فارغ خلید کو مانے یا نہ مانے، ہم بھارت کے رہنے والے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی اوتار اوشیہ مان لیں تو ایک بہت بڑا سماج ہو جائے گا. مکہ اور مدینہ ہمارا ہو جائے گا. سارے دنیا کے مسلمان ہمارے بھائی بن جائیں گے. جب ہو جائے گا تو دنیا کے اندر شانتی استھاپن ہوگی، امن قائم ہو جائے گا. ہم یہ فقراء کہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس وید پرکاش کے پیغام کو تم نے قبول نہیں کیا. آج جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو. بابری مسجد کے نام سے ہندوستان میں تم نے فساد کیا. حالانکہ رام چندر جی خود فرماتے ہیں پرتھمم تارکم چیو دوتیم دنڈمچتے ترتیم کنڈلاکارم چترتھم اردچندرکم پنچمم بندو سمیکتم اوم متیجوتریپکم اشٹانگے چتسپادھم ترستھانم پنچ دیوتم اوم متیہ جائناتی برہمنو نہ بھویسہی کھیچری بھوچری سہچری شنمکھی شامبھوی. یعنی ایک دفعہ ہنومان نے رام سے سوال کیا، اے راگھو، میں تیرے ساتھ ہو کر کے تیرے دھرم کو استھاپن کرنے کے لیے لشکر لے کر کے راون کا مقابلہ کیا. میں اس پرمیشور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو اویناشی ہے. اگر میں اس کا اسٹیچو بنا لوں لوہے کا تو آگ اس کو جلا کر کے پانی کر دیتی ہے. میں آگ کی پوجا کروں تو بارش برس کر کے اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر پانی کی پوجا کروں تو سورج کی شعاؤں سے پانی ویپر بن کے اڑ جاتا ہے. ید رشٹم تد نشٹم، جو کچھ دیکھتا ہوں وہ سب ختم ہونے والا ہے. جو اویناشی ہے، جو حی قیوم ذات ہے، اس سے میں کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو رام چندر نے کہا کہ میرے پاس وہ اس کا کوئی حصول یہ نہیں ہے، بلکہ جگت گرو آنے والے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے. وہ مکے کی سرزمین میں آئیں گے. وہ شمبل گراہم مکھش برہمنشیا، برہمنوں کے اعلیٰ خاندان میں مکے کے متولی کے گھر میں پیدا ہوں گے. ان کی پرارتھنا جو ہوگی، جس کے کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے ہو جاتی ہے. ہر وہ انسان چاہے مشرق کا رہنے والا ہو چاہے مغرب کا رہنے والا ہو، اس پرارتھنا کرنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، قاعدہ ہے، سجدہ ہے. اسی کو رام چندر نے کہا پرتھمم تارکم چیوا دوتیم دنڈمچتے ترتیم کنڈلاکارم چترتم اردچندرکم پنچمم بندو سمیکتم اوم متیجوتریپکم اشٹانگے چتسپادھم ترستھانم پنچ دیوتم اوم متیہ جائناتی برہمنو نہ بھویسہی کھیچری بھوچری سہچری شنمکھی شامبھوی. انہوں نے بتایا کہ قیام، رکوع، قاعدہ، سجدہ جس عبادت میں ہے وہ جگت گرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرارتھنا ہے، جس کو پڑھ کر کے انسان اللہ کے دربار میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین لکھا ہے برہما کرت شیو سہسر نام سمرتنجے سوکشم تنر جگت ویاپی جگت گرم. رحمانی صفتوں کے حامل، رحیمی اوصاف کے مظہر، رحمانی طاقتوں کے حامل، رحیمی صفتوں سے معمور، مالکی اوصاف کے مظہر، دائمی حیات والے، لطیف جسم کے ساتھ سارے عالم میں بھرے ہوئے جگت گرو ہیں. یعنی جگت گرو جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بن کر کے تبلیغ کرے، رحمان بن کے تبلیغ کرے، رحیم بن کے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کروائی، رنگ میں رنگین کیا، مالک بن کر کے مکے میں تشریف لائے. اور جو ہے آپ نے وہ لہ الملک و لہ الحمد کا نظارہ دنیا کو دکھایا. یہی تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ برہما کرت شیو سہسر نام سمرتنجے سوکشم تنر جگت ویاپی جگت گرم.
विष्णु वशस्पतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल क्या वंदे जगत गुरम। उनके वालिद का नाम विष्णु अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम सुमति आमिना होगा। वो कल क्या वंदे यानी माहियल बुतलान अलैहिस्सलाम होंगे, जगत गुरु यानी सरवर आलम होंगे। और आप जो है दुनिया में जब तशरीफ़ लाएंगे आपको मेराज नसीब होगी, आप बुर्राक पे सवारी करेंगे जिसको कहा काम धेनु कल की वाहन अम्बू। ये एलोरा एजेंटा के गारों में 16 नंबर के गार के अंदर जो है एक तस्वीर लगी हुई है बुर्राक की और लिखा हुआ है ये कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी। जितने अवतार हिंदुस्तान में आए मस्चा कोरमा वरहा नारतिम्मा वामना भार्गव राघवा कृष्णा बौद्धा, इन अवतारों की सवारियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं एलोरा एजेंटा के गार में। लेकिन उनकी तस्वीरें जो है अपनी सवारियों पे सवार मौजूद है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है। लिखा हुआ जगत गुरु की सवारी जो है आप जब मेराज में तशरीफ़ ले आएंगे पहले आपको बुराक मिलेगी, उसके बाद रफ की सवारी होगी। पहले बुराक जो है काम धेनु कल की वाहन अम्बू, जिसको मुसलमान बुराक कहते हैं और तुम्हारे पास कामधेनु कहा गया है। तो देखो आज तुमको समझने की बात है, ज़बान का फ़र्क है। जगत कहते हैं आलम को, गुरु कहते हैं सरवर को। सरवर आलम मुसलमान कह रहे हैं, तुम उसको जगत गुरु कह रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को आप कहा गया, माँ कहा गया, वाटर कहा गया, जल कहा गया, एक ही चीज़ है जिसको कई नामों से याद किया गया। ऐसे जगत गुरु तुम कहते हो कि इंतज़ार कर रहे हो, वो 14 साल पहले सरकार तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्होंने हक़ का पैगाम लाया। या अहलिल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो तुम में और हम में मुश्तरक है, वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप इंसानियत को एक वजूद के ज़ात बाबरकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात पर एक करने के लिए तशरीफ़ लाए और कहा कि तमाम इंसान जो है उसी ज़ात पर एक हो सकते हैं। इसीलिए आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ हिंदुस्तान के ब्राह्मणों, जब कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग है या बच्चा है या कोई भी हो आखिरी दम लेता है तो उस पर तुम पानी डालते हो, 2 खतरे पानी डालते हो और पढ़ते हो हा हा हु ही। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्नोति जपे नामे मोहम्मदम। तुम तो पढ़ते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसका इंतजार कर रहे हो, जिसका कलमा पढ़ रहे हो कि वजूद क्या है। हम वो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। गुरु के माने क्या है? अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाए। तो हम वो अल्लाह वाले हैं जो तुम्हारे इस अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ला रहे हैं। अंधेरे में टकराव हो जाता है, अंधेरे में टक्कर होती है, अंधेरे में 2 इंसान लड़ते हैं। तो आज जंगें जो हो रही हैं सिर्फ अंधेरे की वजह से हैं। तुम्हारे दिलों में अंधेरा है, तुम्हारे दिलों में बॉक्स की आग लगी हुई है। जो अदावतें हैं, निफरतें हैं, इस निफरतों को दूर करके एक करना चाहते हैं। वो एक होने के लिए पंच शांति मार्ग है। पंच एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वावतार सत्या, सर्वधर्म ग्रंथ सत्या, समता सम्मेल प्रार्थना। ये सम्मेल प्रार्थना जिसका जिक्र मैंने आपको बताया है, श्री राम तत्वबोधामृत की जो उनकी किताब है उसके अंदर जो श्लोक मैंने पढ़ा आपके पास, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम, ये सम्मेल प्रार्थना है। तमाम नस्ल इंसानी जो है कायनात जो बनी है, जिसको कुरान करीम कहता है सनूरिम आयतुना फिल आफाक़ फ़ी अनफुसिहिम अफ़ला तुबसिरून। जो कायनात सारी की सारी एक इंसान के अंदर समाई हुई है। एक इंसान का कत्ल, इंसान की एक हलाक करना जो है तमाम आलम को ख़त्म करने के बराबर है। तमाम कायनात एक इंसान के अंदर है। तुम्हारे पास भी लिखा है आत्मा संभूतदाकाशम आकाशाद वायु वायुराग्नि अग्निरापः तद्भवे पृथ्वी पृथ्वी औषधम औषधादान्नम मन्नदे ऋतसः ऋतसे पुरुषः। यानी इंसान कायनात का फल बन के आया है, ये कायनात का सरदार है। इसको जो है उस नूर की ज़रूरत चाहिए जिस नूर से कायनात बनी है। वो नूर क्या है? अध्याय ते तेज भूतानी तस्माद अन्नम तदुच्यते अहम अन्नम मोहम्मन्नम अहम मन्नादो मोहम्मन्नाद। जिस नूर से कायनात बनी वो अजली, वो अब्दी है। वो नूर अहमद, नूर मोहम्मद,
نور محمود ہے جس سے کائنات بنی ہوئی ہے، تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نور کی طرف تم کو آنا ہے، اس نور میں آنے سے دنیا میں نجات ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو عرب کے اطراف کے جو یہودی تھے، عرب کے اطراف میں جو نصارہ تھے، عرب کے اطراف میں جو مجوسی تھے، عرب کے اطراف میں جو آتش پرست تھے، وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، سب ایک ہی ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے وسیلے سے آپ نے کیا کیا؟ یہودی کو، برہمن اور شودر کو، چھتری اور ویش کو ایک کر دیا۔ آج ہم ہندوستان کے رہنے والے برہمنوں کو، چھتریوں کو، ویشوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، جو تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے، اپنشدوں میں لکھا ہوا ہے، تمہاری گیتاؤں میں لکھا ہوا ہے، جس کو کبیر داس کہتا ہے، سورداس کہتا ہے، کل یگ میں کل کی اوتار، جیون نہیں تریلوک منڈانا، جیتی سورپ نرنجن نہیں پد پانا، یعنی وہ کل کی اوتار جو ہے اس کلیوگ میں آ چکے ہیں، جو تمہارے پاس لے گئے کل پنچ ساسرانت جایتا ورن شنکرہا، ورن شنکر ہو گیا ہے۔ تو دھرم قائم کرنے کے لیے، دین کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک ہی وجود ہے، چونکہ تمام عالم ایک مرکز پہ آ گیا ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ کوئی ایک برہمنوں کا دھرم باقی نہیں رہے گا، شودروں کا کوئی دھرم نہیں آئے گا، بلکہ تمام نسل انسانی کو ایک کرنے والا ایک ہی وجود ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا برہما کرت شیو سہسر نام سومرتنجا سوکشم تنر جگت ویاپی جگت گرم، وہ رحمت اللہ عالمین کا وجود ہوگا جو تمام انسانوں کو ایک کر دے گا۔ آج اس وجود کی طرف تم سب کو آنا ہے، یہ پیغام ہماری طرف سے تم کو ہے، محبت کا ہے، پریم کا ہے۔ اس پیغام کو اگر قبول کر لو گے، بھائی بن جاؤ گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور تم کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے آپ فرماتے ہیں، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا۔ آج عرش پر بیٹھنے والے سے ملاقات کرنا ہے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں دعوت ہے، قبول فرماؤ، اسی میں ہندوستان کی نجات ہے۔ اور تمہارا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بڑے ایٹم بم ہیں، بالسٹک میزائل ہیں، اگنی ناگ پرتھوی آکاش ہے، تو صاف لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، اس سے کامیابی نہیں ہے، کیونکہ پنچ بھوت آتمکم وسوم مریچی جلسن نبھم کسیاپیہ ہو نمسکریا مہم ایکو نرنجنہ۔ یہ پنچ بھوت سے یہ جو بنائے ہوئے یہ ایٹمک ہتھیار، یہ بالسٹک میزائلز، یہ اگنی ناگ پرتھوی، یہ سراب ہیں۔ سراب کو انسان سمجھتا ہے کہ پانی ہے، وہ پیاسا مر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، دین قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ستیگ آرم ہو گیا ہے۔ تم نے اگست 1943 میں جب دیکھا یدا چندرسیا سوریسیا تتھا تشی برہسپتی ایک راسو سمشیانتی تدا بھوتی تتکرتم، یعنی کرتا یگ آرم ہو گیا جب چندر، سوریہ اور برہسپتی ایک راسی میں آ گئے۔ تم نے ستیگ منایا پورے ہندوستان کے اندر۔ ستیگ میں تو اخلاق کا منبع کھڑا ہوتا ہے، اخلاق قائم کرنے والا ہوتا ہے، قل جاء ذاق الباطل الباطل کان ذوقا نظر دکھانے والا ہوتا ہے۔ تم نے اس کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں ہندوستان سے اس کی ٹھوکروں کے نتیجے میں جو ہے برٹش چلا گیا، جس کی ٹھوکر میں رشیا کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، جس کی ٹھوکر کے اندر سارا یورپ جو ہے آج پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، جس کی معیشت ختم ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے۔ آج وہی پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ وہ کائنات کے مالک ہیں، انہی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم وہ تمہیں دعوت دیں، پنچاکشری منتر یہی ہے۔ تمہارے پاس جتنے بھی ہندوستان کے اندر ہیں، کوئی ایک لکیر مارتا ہے، کوئی 3 لکیر مارتا ہے، کوئی 2 لکیر مارتا ہے، کوئی بندو لگایا ہوا ہے، یہی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے تقسیم کر لیا ہے، ایک برہمن جو ہے ایک لکیر مار رہا ہے، الف بنا ہے اللہ، کوئی ترشول لگایا ہوا ہے، للہ آ گیا، کوئی نقطہ لگایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم لگا لیا ہے۔ اور تمہارے پاس کلمہ موجود ہے، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے چھپائے ہوئے ہو، اس کو اپنے دلوں سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اس ستیگ کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے، تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کالیگنان میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے روسندورو رمکھانرو یمکھانرو ಕೆಂಪುಷವರು ತಾಂಬದ ಮುಖರವನು ಗಜಪತಿ ಅಶ್ವಪತಿ ಮೇಘಪತಿ ದೇಶ ದೇಶದ ತುರ್ಕರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಗುಡುಗು ಹುಕ್ಕುಮಿ ಸಾಲ ಭಂಡಾರ ಹೊಡಿದಾರು۔ کیسے روکیں گے تم؟
जब सतयुग आरंभ किया है 12 लाख मंत्र पढ़े हो, 12 लाख मंत्र ये पढ़े हो कि यागी आना है धर्म स्थापन करने के लिए, यज्ञ करने वाले, कुर्बान होने वाले, वो कुर्बान होने वाले अब आने वाले हैं, वो कुर्बान होंगे, दीन के नाम पे कुर्बान होंगे। वो दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो सलामती वाला दीन है। वो उतरेंगे तो उस पे कुर्बान होंगे, तुम्हें उस राह हक पे लाने के लिए कुर्बान होंगे, और वाकई तुम उस वक्त राह हक पे आना है ब्राह्मणों। हिंदुस्तान के ब्रह्मज्ञ है तो ब्राह्मण, वो आने वाले ब्राह्मण को पहचान लो, आद्य ब्राह्मण को पहचान लो, जो जिसका प्रकट हो गया है, ज़हूर हो चुका है, वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुमने राम कृष्ण को नहीं पहचाना तो दुष्ट बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजमहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस जमाने में वेदों के पढ़ने वाले पंडित मौजूद थे, उन्होंने कंस का साथ दिया, कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुष्ट बन गए। उनके साथ युद्ध किया कृष्ण ने, कौरवों को मुकाबला किया, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब वो कब्जा कर लिए तो बोले कि भगवान बन गए, सोने का स्टैचू बना लिया उनका। सोने के स्टैचू बनाने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि अधिपति को, हर जमाने के, उस जमाने के मालिक को पहचानो। ये कलयुग है, इसमें कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मानने से तुम्हें मुक्ति मिलती है, वेदों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। वेद वाक्यं लभो शास्त्रों प्रचिष्टता ध्यान ने वर्तम सर्वदा वर्मितम जपस तपम वर्तम तीर्थम यज्ञो दानम तते वचा गुरु तत्वम विज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवत। ये तुम्हारे जप और तपस्या, यज्ञ और दान कबूल नहीं होते जब तक के जमाने के मालिक को नहीं पहचानते। और जमाने के मालिक एक ही वजूद है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसका तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है। उसको मान लेना ही आज मुक्ति है। सारी दुनिया में अमन कायम हो सकता है तो उस वजूद के नाम पे कायम होता है, जिसको तुमने इंतजार किया है। वो क्या है? वो जामिउल बहरैन वजूद है, तमाम नस्ल इंसानी को मरकज पे जमा कर रहा है, एक और नेक बना रहा है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हैं। वो संगमनाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस संगमनाथ को अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सारे नरक में जाओगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर दिक्किंदूरिय दुभरतारे दुम्मिसाले सुत्तित्तु डिल्लिया दीपांतर दुम्मिसाले कत्तल कविदनु कड़दाटा होयाल दुम्मिसाले रिक्तದ ಹೆಣಗಳು ಸುರ್ಸಿತಿಯಾಳ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ನಾಡನಾಯಿಯ ತಿಂದು ದಮ್ಮಾನೆ ತನ್ನಿದಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಹದ್ದು ಖಾಗಾಗೆ ತಿಂದು ಹಬ್ಬಾವು ಮಾಳ್ಯಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಅಳವೇನೋ ಹೊಕ್ಕು ಗಿಳಗಡಿ ಮರಿ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಎಂತಪ್ಪ ಅಳವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹರಿದ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಈ ಮಾತು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಶೋಕರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದು चंद्र सूर्यरु इरुववरेगे नरक तप्पदु। चांद सूरज जब तक बाकी है, जब तक तुम नरक में जलोगे, उस वजूद का इनकार करोगे। ये सब होने वाला है। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि इस बात को समझे, क्योंकि लिखा हुआ है मधु मंत्र व बल्ल सिद्ध पंडितानु चरके चरके कदकुंटू वैदाಳು करे करे इल्लादे चरके चरके यंत्र तानव तंगे बैलागी होदिತ್ತು चरके चरके मंत्री मानाರು ಎಲ್ಲ बैलागी ಹೋದಾರು चरके चरके ಪಟ್ಟಣ ದುಡಿತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದು ಕುಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆದಗಾಡು ಬೆಚ್ಚಾದೆ ಸತ್ತಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೂರು ಹೋದಾರು ಮನಿಗಾಡು ಸುಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನವು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಾಳು ಕರಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಖಾನರು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊರೆಗಾಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮರಿಸಿ ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ये सब होने वाला है, ये सत्य है, ये सच है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस सच को तस्लीम करना है। ये मौका आने न दो। उससे पहले ही वेद प्रकाश जो कहा है कि तमाम दुनिया के ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, भारत वाले जो है अवश्य मान लें कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम दुनिया की ताकतें खत्म हो रही हैं। याजूज माजूज कूक विकूक जो है, गाग महागाग जो है, घाग में महाघाग जो है, सब खत्म होकर के एक ही शक्ति, एक ही ताकत दुनिया के अंदर गालिब है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह मशरिक और मगरिब में इसी से नूर होगा। तमाम इंसान एक और नेक बन जाएंगे, और ये इंसान जो है अल्लाह ताला के मुलाकात के लिए मेराज नसीब हो जाएगा, उसका दीदार नसीब होगा। इसको पाना है तो आ जाओ, हमारी दावत को कबूल कर लो, झगड़े खत्म करो, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे भाई पंडित जो थे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में मुसलमान हुए, जिनको तुम कश्मीर के अंदर कत्ल कर रहे हो, पंडित तुम्हारे भाई थे।
تمہارے بھائیوں نے کل کی اوتار کو مانا ہے، آج سے 700 سال پہلے مانا ہے، تم اپنے بھائیوں کا اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ادھر یہودی اپنے بھائیوں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ہے عمر کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا، وہ فلسطینین جو ہے وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی نصارہ تھے جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم سے کام نہیں بنے گا، یہ دور، یہ جب بھی زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، ایک ہی ہے، تم سب کو ایک کر کے چھوڑے گا۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اشچکرا، نودوارا، دیوانام، پورے ایودھیا، سب کو ایودھیا کی طرف جانا ہے۔ وہ ایودھیا جو ہے جہاں پر یدھ حرام ہے، جہاں جو مارنا حرام ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، اس کی طرف سجدہ کرنا ہے، ورنہ سب کی گردن توڑی جائے گی۔ وہ مکہ بھی ہے، کوئی آ کر کے دیکھ لے، جیسا ابرہا نے آ کر کے دیکھ لیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ایسے ہی جیسے اس وقت وہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، آج ٹیکنالوجی ہے اور یہ ٹیکنالوجی بھی کچھ کام نہیں کرے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈسٹرائڈ کرے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم لقاء فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ انقلاب ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ دنیا کے اندر وہ انقلاب آ گیا ہے، یہ حق کا انقلاب ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔